حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی ایک دنیاوی پریشانی دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی دور کرے گا۔ اور جس نے مسلمان کا پردہ رکھا اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا پردہ رکھے گا۔ اور جس نے کسی مشکل میں مبتلا شخص پر آسانی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں مشغول رہتا ہے۔ اور جو شخص علم کی تلاش میں راستہ طے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور جب بھی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے اور اسے باہم سیکھتے سکھاتے ہیں تو فرشتے ان کے گرد حلقہ کر لیتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، ان پر رحمت سایہ فگن ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے پاس والے یعنی مقرب فرشتوں میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ اور جس کا عمل اسے پیچھے کر دے، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 225۔ حضرت زر بن حبیش رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت صفوان بن عسال مرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے کہا، کس کام سے آئے ہو؟ میں نے کہا، علم حاصل کر کے لوگوں میں پھیلانے کے لیے۔ انہوں نے کہا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے علم کی تلاش میں نکلتا ہے، اس کے عمل سے خوش ہو کر فرشتے اس کے لیے پر جھکاتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 226۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا ہے، جو شخص میری اس مسجد میں آئے اور اس کا ارادہ صرف کوئی اچھی بات سیکھنا یا سکھانا ہو، یعنی کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، تو اس کا درجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا سا ہے۔ اور جو شخص کسی اور مقصد کے لیے مسجد میں آیا ہو، وہ اس آدمی کی طرح ہے جس کی نظر کسی اور کے مال پر ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 227۔